نمازیوں کی آسانی کے تعلق سے ایک شرعی مسئلہ سن لیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حلال جانور جو ہوتے ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کے پیشاب کو شریعت میں نجاست خفیفہ کہا گیا ہے۔ نجاست خفیفہ، ہلکی ناپاکی حلال جانوروں، اور اس کے بارے میں فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کپڑے کے چوتھائی حصے سے اگر کم ہو تو یہ معاف ہے۔ جیسے آستین کا چوتھائی، دامن کا چوتھائی، کالر کا چوتھائی، چوتھائی سے کم ہو تو حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اس کو معاف رکھا گیا ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے، حضور فرماتے ہیں لا باسا فی بول ما لا یوکل لحمہ، حدیث ہے یہ، جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کے پیشاب میں زیادہ حرج نہیں۔ بہت سے لوگ جانوروں کام کرتے ہیں، ان میں رہتے ہیں، بکریوں میں، بھیڑوں میں، گھوڑوں کے پاس۔ گھوڑا بھی حلال ہے اگرچہ اس کا کھانا مکروہ قرار دیا گیا ہے کسی وجہ سے، گھوڑا حلال جانوروں میں ہے، کھانا اس کا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو معمولی چھینٹیں وغیرہ آ جاتی ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ عرب میں زیادہ تر جانور پالتے تھے لوگ، مدینہ شریف میں، آس پاس کی بستیوں میں بہت جانور پالتے تھے، بکریاں، اونٹ خاص طور سے، انہی میں رہتے تھے، انہی میں سو جاتے تھے رات کو، جنگلوں میں بہت دن تک انہی میں رہتے تھے۔ تو دین کو مشکل نہیں بنایا گیا۔ اگر ایسا مسئلہ ہوتا کہ اس کی ایک بوند بھی لگ جائے تو بالکل نماز پڑھ نہیں سکتے، تو عرب کے لوگ تو نماز پڑھ ہی نہیں پاتے، بڑا مشکل مسئلہ تھا ان کے لیے۔ لا باس فی بول ما لا یوکل لحمہ، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں زیادہ حرج نہیں۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ چوتھائی حصہ کپڑے کے عضو کا اس سے کم اگر ہو تو معاف ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لوگ جانتے نہیں، چھوڑ دیتے ہیں نماز۔ ہاں اگر موقع ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ دھو کر کے پڑھے، لیکن نماز چھوڑنا نہیں ہے، یہ میرا مطلب یہ ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، یہ مسجدوں میں جو استنجا خانے، وضو خانے، غسل خانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو نمازیوں کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ یہ کام گھر سے کر کے آئے جائیں۔ جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے اور استنجا وغیرہ والے کام جہاں تک ہو گھر سے کر کے آیا جائے، تو اس میں فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ حضور کے صحابہ کے دور میں مسجدوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، گھروں سے ہی تیار ہو کے آتے تھے لوگ۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ بے نمازی لوگ بھی چلے آتے ہیں، سمجھے آپ؟ بے نمازیوں کو اس چیزوں کو بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے، کہ نمازیوں کے لیے ہوتی ہیں۔